اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بیع فضولی کے بارے میں تھی۔ بیع فضولی کا مطلب آپ کو سنایا گیا، تو اس میں یہ تھا کہ آپ بائع ہیں، میں مشتری ہوں، لیکن آپ جو چیز بیچتے ہیں وہ اپنی نہیں بیچتے، کسی اور کی بیچتے ہیں اور ان سے اجازت نہیں لیتے، تو اس بیع کو سرے سے ہم باطل نہیں کہیں گے، بلکہ یہ بیع متوقف ہوگی علی اجازت المالک، مالک کی اجازت پر۔ تو یہ ہو گئی بیع فضولی۔ اور کبھی شراء فضولی ہوتی ہے۔ شراء فضولی کا مطلب یہ ہے کہ جو میں ثمن ادا کر رہا ہوں وہ اپنے جیب سے ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہ مومن کے پیسے اٹھا کے میں نے مومن کے لیے خرید کر دی مثلا۔ تو اب یہاں پر بیچنے والا تو مالک تھا، اس کی طرف سے تو بیع میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، خریدار غیر مالک تھا، تو یہ خریداری بھی یتوقف ہو علی اذن المومن یا علی اجازت المومن، اذن کا لفظ بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر اس میں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ کچھ۔ لیکن اگر مغل صاحب نے مجھے کسی اور کی بکری بیچی، وہ بکری میں اپنے گھر لے آیا، اب ان کو پتہ چلا کہ میری بکری تو رحمانی کے پاس کھڑی ہے، تو یہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بکری واپس کر دو، بکری یہ لے گئے۔ اب میں نے جو پیسے بائع کو دیے تھے وہ ان سے لے سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ پیسوں کے بدلے میں مجھے بکری نہیں ملی۔ لیکن اگر مالک کہتا ہے کہ 2 دن جو میرے بکری کا دودھ پیا ہے وہ بھی مجھے پیسے دو، بکری بھی لے جاتا ہے، پیسے بھی لے جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں فرماتے ہیں کہ مشتری پھر بھی بائع پر رجوع کرے گا، بکری کے پیسے تو لے گا، لیکن بکری کے منافع کے جو پیسے اس نے ادا کیے ہیں وہ لے گا یا نہیں لے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ان منافع کو تو یہ حاصل کر چکا، 2 کلو دودھ پی چکا، تو اس کے پیسے دیے ہیں، یہ بائع پر رجوع نہیں کرے گا۔ پھر یہ بحث ہے کہ اگر وہ بکری مر گئی، اس مری ہوئی قیمت مالک آ کے اس مشتری سے لیتا ہے، تو اس مشتری بیچارے نے اس بائع کو بھی پیسے دیے، ادھر مالک کو بھی پیسے دیے، بکری بھی تو چلی گئی، 2 پیسے گویا کے ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی مشتری رجوع کرے گا کس پر؟ بائع پر۔ لیکن اگر مالک یہ کہتا ہے کہ آپ نے کتنے کی خریدی تھی؟ کہتا ہے میں نے تو 5000 کی۔ کہتے ہیں بھائی میری بکری تو 50,000 کی تھی، تو جس رقم میں اس نے خریدی تھی اس کو بولتے ہیں ثمن، اور جو حقیقی اس کا ریٹ ہے اس کو بولتے ہیں قیمت۔ قیمت اور ثمن برابر نہیں ہے، قیمت زیادہ ہے، ثمن کم ہے، تو کہتے ہیں کہ مشتری اس اضافی رقم کو بھی جا کے بائع سے لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشتری تو بڑا خوش ہو رہا تھا نا کہ میں نے 50,000 والی بکری 5,000 میں خریدی ہے۔ لوگ تجارت بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو، 5,000 کی خریدیں پھر وہ مہنگی کر کے بیچیں، کہتے ہیں اس اضافی رقم کو یہ بائع سے لے لے گا۔ پھر اس کی تھوڑی بہت شکیں ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس سے اگلا مسئلہ وَلَوْ بَاءَ مَا يَمْلِكُ وَمَا لَا يَمْلِكُ، میں 2 بکریاں بیچتا ہوں، یا چلے میں مشتری ہوں، آپ لوگ مثلا جو ہے کیا ہے، سلیمان صاحب 2 بکریاں بیچتے ہیں، ایک بکری ان کی اپنی ہے اور ایک تاج محمد صاحب کی بکری ہے، تو انہوں نے تاج محمد سے اجازت نہیں لی، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ایک بکری والا معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی بکری بیچی، دوسری بکری کی بھی اگر جو ہے وہ تاج محمد اجازت دے دیتا ہے تو معاملہ ٹھیک، اور اگر تاج محمد اجازت نہیں دیتا تو اب کیا ہوگا؟
फरमाते अगर दोनों बकरियों की कीमत अलग अलग करके बेचा था कि भाई ये बकरी 10,000 की, वो बकरी 12,000 की, तो फिर ताज मोहम्मद वाली बकरी का मामला बातिल होगा। ताज मोहम्मद वाली बकरी के बदले में इसने जितने पैसे लिए थे वो सुलेमान से ले लेगा। लेकिन अगर दोनों बकरियों की अलग कीमत नहीं की थी, बल्कि कहता दोनों बकरियों की कीमत भाई मसलन जो है क्या है वो 50,000, अब क्या होगा? अब हम बाजार में जाके जो बकरियों के ताजिर हैं उनसे दोनों की कीमत कराएंगे, तो उस कीमत के हिसाब से एक बकरी का मामला ठीक होगा और एक बकरी का मामला वही मुतवक्किफ होगा। किस पर? ताज मोहम्मद की इजाज़त पर। मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत ये नेट कट रही है, मुझे महसूस हो रहा है, तो अब वो ये पता नहीं क्यों साइंस सकलैन ने ऐसी सेटिंग की है आज। अभी हम चलते हैं इबारत की तरफ मेरे भाई। वयरजउल मुश्तरी, और रुजू करेगा मुश्तरी किस पर? अलल बाए, बाए पर। किस चीज़ का रुजू करेगा? बिमगतरम लिल मालिक, इगतरम यानी जो कुछ इसने दिया है मालिक को। बेटा वैसे इगतरम को हम सिंधी में तो बोलते हैं जो इसने चट्टी भरी है, यानी इसने जो मालिक को कीमत दी है, कीमत के अलावा मालिक ने कुछ और पैसे इससे लिए हैं कि तुम दूध पी चुके, ये किया वो किया, और रुजू करेगा। हत्ता बिज़ियादतिल कीमत अन समन, यहाँ तक कि अगर कीमत समन से ज़्यादा है, इन्होंने मामला तो किया था 5,000 पे, कीमत तो हो गई 50,000, तो वो 45,000 मुश्तरी मालिक को देगा, फिर मुश्तरी जाके बाय से लेगा कि भाई ये 45,000 मुझे दे दो। ये कब होगा? लो तलफ़तिल ऐन, अगर ऐन तलफ हो जाए तो, नहीं तो भाई ये पैसे क्यों दे? बोले भाई ये तुम्हारी बकरी खड़ी है, अपनी बकरी ले जाओ। फ़रज बिहा, फ़रज यानी रुजू किया मालिक ने। बेटा रजा का फ़ाइल को ने मालिक, बिहा की ज़मीर जाएगी कीमत की तरफ, अलैहि की ज़मीर जाएगी मुश्तरी की तरफ। यानी अगर मालिक ने उस कीमत का रुजू किया है मुश्तरी पर, तो फिर मुश्तरी रुजू करेगा बाए पर, अलल अक़वा, कौल कवी के मुताबिक। भाई ये मुश्तरी क्यों रुजू करेगा बाए पर? ले दुखूल ही, यहाँ दुखूल बेमाना दाखिल होना नहीं है, बल्कि इक़दाम करना। ये जो मुश्तरी ने इक़दाम किया और ये बकरी ख़रीदी, तो ये क्यों ख़रीदी? अला अन तकून लहू मज्जानन, तकून की ज़मीर जाएगी ज़्यादत की तरफ, ताकि ये इजाफ़ी जो फ़ायदा हो रहा है ये मुश्तरी को मुफ्त में मिल जाए। व अम्मा माकाबल समन मिनल कीमते, अम्मा, लेकिन वो मिकदार, वो रकम जो समन के मुकाबले में थी, कीमत में थे। मसलन कीमत तो बेटा 50,000 थी, ठीक है, समन 5,000 थी, तो 50 में से 5,000 तो समन के बराबर है। फला यरजउ बिही, तो उस मा काबल में रुजू नहीं करेगा मुश्तरी। क्यों? ले रुजू एवज़ ही इलैहि, इसलिए कि उस मा काबल समन का रुजू जो है क्या है, उसका बेटा एवज़ आ चुका है किसकी तरफ? मुश्तरी की तरफ। मुश्तरी को बकरी तो मिली है ना, फिर उसने मार दी तो फिर वो उसकी अलग बात है। फ़ला युजमा बैनल एवज़ वल मुअव्वज़, तो कहते तवज्जो, अगर हम कहें कि वो 5,000 भी लेगा और बकरी भी इसने खुद मारी है वो भी होगी, तो फिर तो बकरी भी इसके पास आ गई, तो 5,000, ये ठीक मामला नहीं है। वकील ला मुतलका, और एक कौल कहता है कि मुश्तरी साहब रुजू नहीं करेगा मुतलका। मुतलका का मतलब क्या है बेटा? न खुद समन में रुजू करेगा, न उस इजाफी रकम में रुजू करेगा। ले दुखूल ही, इसलिए कि मुश्तरी खुद बेवकूफ़ बना ना भाई, थोड़ी जांच पड़ताल करो। आजकल हम कलमा गू जो हैं वो भी, अगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो कुछ ऐसे हैं जो फ्राडी होते हैं। भाई बकरी कहाँ से लाए, पीछे तुम किस गांव के हो, ऐसा थोड़ी है कि जो बकरी मिले और मैं ले लूँ। या कुछ कराइन भी बताते, भाई 50,000 वाली बकरी 5,000 में बेचता है, तो कोई दाल में तो काला काला है ना, नहीं तो ऐसे क्यों बेचेगा? ले दुखूल ही,
یہ مشتری کی طرف ضمیر جائے گی، اس لیے کہ مشتری نے اقدام کیا ہے الا ان تکون العین مضمونۃ علیہ، کہ اس عین کی ضمانت ہو آگئے مشتری پر۔ بھائی کیوں؟ کما ہو شأن البیع الصحیح والفاسد، کیسے؟ جیسے کہ صحیح بیع اور فاسد بیع کی حیثیت یہی ہے بیٹا، میں نے اور آپ نے کوئی معاملہ کیا جو معاملہ صحیح تھا، لیکن ہم باہمی رضامندی کے ساتھ اس کو توڑتے ہیں، تو لازمی ہے جو آپ کی چیز تھی اس کا میں ضامن ہوں اور جو میری چیز تھی اس کے آپ ضامن ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس فقہ میں قانون ہے، کل ما یضمن بصحیح ہی یضمن بفاسد ہی، ہر وہ عقد جس کے صحیح میں ضمانت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے فاسد میں بھی ضمانت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب بیع فضولی میں مالک نے اجازت نہیں دی تو وہ فاسد ہو گئے، تو اگر یہ بیع صحیح ہوتی تو بھی ضمانت تھی، فساد والی صورت میں بھی مشتری پر ضمانت ہے۔ کما لو تلفت العین، جیسے یہ عین تلف ہو جائے تو بھی ضمانت تھی۔ وفی ہے، کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ مطلقاً رجوع نہیں کرے گا، اس میں اعتراض ہے بیٹا۔ فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عدم رجوع والی بات میں، ان ضمانہ بتحقیق، مشتری کا ضامن بننا، للمثل، اگر مبیع مثلی ہے تو مثل کا ضامن بنے گا، اول قیمت، اور اگر مبیع قیمی ہے تو قیمت کا ضامن بنے گا، امر زائد علی فوات العین۔ کہتے ہیں بھائی یہ ضمانت مثل اور قیمت ایک اضافی بات ہے خود عین پر، عین کا ضامن تھا لیکن مثل کا ضامن یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ الذی قد قدم علی زمانہ، جناب وہ ضمانت عین کہ جس پر تو اس نے خود اقدام کیا تھا کہ میں عین کا ضامن بنوں گا، وہ ہوا مغرور من البائع، واو کو واو حالیہ لے لیں، در حالی کے مشتری کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کس کی طرف سے؟ بائع کی طرف سے۔ مشتری نے تو یہ سمجھا کہ یہ آپ کی بکری ہے نا، اسے کیا پتا کہ آپ کسی اور کی بکری دے رہے ہیں۔ بِقَوْنِ الْمَجْمُوعِ لَهُ بِثَمَن، مشتری یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ پوری بکری میری ہو جائے گی بِثَمن، اسی 5000 میں، فَزَائِدُ، تو پھر یہ جو اضافی رقم ہے اس 5000 سے، یا جو اس نے بکری کا دودھ وغیرہ پیا ہے، بِمَنزِلَةِ مَا رَجَّعَ عَلَيْهِ بِهِ، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رجوع کیا ہے مالک نے مشتری پر۔ خوب، وَقَدْ حَصَلَ لَهُ فِي مُقَابِلِ نَفْعٌ، اور حاصل ہو چکا ہے اس مشتری کے لیے فی مقابل ہی، اس زائد کے مقابلے میں نفع، تو بھی رجوع کر سکتا ہے۔ بل اولا، بلکہ اگر نفع حاصل نہ ہو بلکہ یہ جو ہے اور خرچ کرتا ہے تو بطریق اولا رجوع کر سکتا ہے بائع پر۔ ھذا، یہ جو ہم نے رجوع والی بات کی، اذا کانت زیادۃ علی الثمن موجودۃ حال البیع، بھائی یہ اس وقت زیادتی کا جو ہے کیا رجوع کرے گا بائع پر جب خریداری کے وقت ہی 5000 کی بکری نہیں بلکہ 10-20 ہزار کی تھی، یعنی خریداری کے وقت وہ ثمن سے زیادہ رقم جو ہے کیا کر سکتی تھی۔ اما لو تجددت بعدہ، بیٹا تجددت یہ ضمیر جو جاری ہے زیادت کی طرف، یعنی اگر اس مبیع میں یہ جو رقم کا اضافہ ہوا ہے یہ بعد ہو، یہ بیع کے وقت نہیں تھا بلکہ بعد میں اس نے جا کے اس کو گھاس چرایا، اس کو گندم چرائی ہے وہ، فحکمھا، تو اس زیادتی کا حکم حکم ثمرۃ، فروٹ والا حکم ہے۔ جیسے آپ ایک درخت خریدیں اس پر فروٹ لگا ہوا نہ ہو، بعد میں آپ نے محنت کی فروٹ لگا ہے، فیرجع بہا، تو مشتری رجوع کرے گا بہا، اس زیادتی کا، ایضاً بھی، یعنی کیا؟ جیسے خریداری کے وقت جو زیادتی تھی اس کا رجوع کرتا، ایسے خریداری کے بعد والی زیادتی کا بھی رجوع کرے گا۔ کغیرہا، جیسے زیادتی کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی رجوع کر سکتے، مما حصل لہ فی مقابلتہ نفع، وہ چیزیں جو حاصل ہوئی ہیں مشتری کو فی مقابلت ہی، اس کاموں کے مقابلے میں کوئی نفع، قول قوی کے مطابق، یعنی اس نے اس کو گھاس چرایا ہے تو اس کا دودھ اس کو ملا ہے، تو یہ گھاس کا بھی رجوع کرے گا کس پر؟ بائع پر، لغرور ہی، اس لیے کہ بائع نے فراڈ کیا ہے مشتری کے ساتھ، ودخول ہی، اور مشتری بیچارہ تو خوشی خوشی سے یہ کام کر چکا، اقدام کر چکا، کیوں؟ الا ان یکون ذالک لہو بغیر عوض،
کہ بھائی یہ فائدے مشتری کے ہو جائیں گے بغیر عوض؟ کہا کہ ویسے تو میں دودھ پیتا نہیں تھا، ابھی میں انشاءاللہ ہر روز 2 گلاس دودھ پیوں گا کیونکہ بکری میری ہو گئی۔ وَأَمَّا مَا أَنْفَقَهُ، اب پھر چلتے ہیں کہ مشتری نے جو خرچہ کیا اس بکری پہ، گھاس کھلایا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور خوراک کھلائی ہے، علیہ کی ضمیر بیٹا مبی کی طرف جائے گی، وَنَحْوِهِ، یا اس کو سردی کے لیے کوئی کپڑا خرید کے آیا تھا تاکہ اس بکری کو سردی نہ لگے، مِمَّا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فِي مُقَابِلَتِهِ نَفْعٌ، اور بکری نے تو کوئی دودھ دیا ہی نہیں، اس سے خرچے کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں، فَيَرْجَعُ بِهِكَّةً، پھر تو یقیناً جو نفع حاصل نہیں کیا اس کا رجوع کرے گا بائے پر۔ ان کان جاہلاً، ان کان بیٹا کان کی ضمیر مشتری کی طرف جائے گی، اگر یہ مشتری جاہل تھا بِكَوْنِهِ مالکن، کہ یہ بائے مالک ہے، او معذوناً، یا مالک کی طرف سے اس کو اذن دی گئی، یعنی اس سے جاہل تھا، آیا اذن ہے یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں، آیا مالک ہے یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں۔ بین ادعا البائع ملکہ، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بائع دعویٰ کرتا ہے بھائی جو قسم لینی ہے مجھ سے لے لو، یہ بکری میری ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ اول اذن فی، یا یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اذن دی گئی ہے کہ میں یہ بکری بیچوں، مالک کی طرف سے میں وکیل ہوں۔ او سکت، یا بائع اپنے منہ کو بالکل بند رکھتا ہے، یہ بھی نہیں کہتا میری ہے اور یہ بھی نہیں کہتا کسی اور کی ہے۔ وَلَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْحَالِ، جبکہ مشتری کو علم نہیں تھا حال کا کہ بکری اس کی اپنی ہے یا بکری کسی اور کی ہے۔ وَلَوْ بَاعَ، چلے الحمدللہ فی الحال آدھے فضولی سے ہمارا مسئلہ اور بحث ختم ہو گیا۔ ابھی بھی فضولی کی بحث ہے، لیکن ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ چیز میری ذاتی ہے، کچھ چیز کسی اور کی ہے، تو یعنی گویا کہ آدھا معاملہ فضولی ہے اور آدھا معاملہ غیر فضولی ہے۔ وَلَوْ بَاعَ، بیٹا باء کا فاعل کون ہوگا؟ بائع، اگر بائع بیچے غیر المملوک، ایک ایسی چیز جو اس کی ملکیت نہیں تھی، ملک ہی، اپنی ملکیت کے ساتھ، یعنی کیا سلیمان صاحب بالکل پیچھے ہٹ گئے، پتہ نہیں سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، یعنی سلیمان صاحب نے اپنی بکری بیچی اور ساتھ ساتھ میں تاج محمد کی بھی بکری بیچ دی۔ وَلَمْ يُجِزِ الْمَالِكُ، اور وہ مالک جو تاج محمد ہے وہ کہتے ہیں میں اجازت نہیں دیتا ہوں، صح البیع فی ملکہ، تو اس بیچنے والی کی جو ملکیت ہے، جو اس کا آدھا حصہ ہے، اس میں بیع صحیح ہے۔ وَوَقَفَ، اور یہ بیع کھڑی ہوگی، فی ما، اس آدھے حصے میں، لا یملک، جس کا بائع مالک نہیں تھا، کس پر کھڑی ہوگی؟ علی اجازت مالک ہی، اس چیز کے مالک کی اجازت پر۔ فَإِنْ اجاز، اگر مالک نے اجازت دے دی، صح البیع، تو یہ بیع پوری کی پوری کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ ولا خیار، بیٹا انشاءاللہ آپ اس متاجر کے آخر میں خیارات پڑھیں گے، تقریباً 15 خیار۔ خیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقد کرنے والوں کو اختیار معاملہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ اب مشتری کہے کہ میں معاملہ توڑتا ہوں کیونکہ ایک بکری تمہاری ایک غیر کی، بولے گا بھائی غیر کی تھی، غیر نے اجازت دے دی تو اب کیوں توڑتے ہو معاملہ؟ تم نہیں توڑ سکتے ہو۔ وَإِنْ رَدَّ، لیکن اگر تاج محمد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی بکری نہیں بیچوں گا، میرے دادا کے زمانے سے اس کا نسل چلتا آ رہا ہے، جیسے کہ ہم لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو ہے کیا ہے بکریوں کا نسل ہم پالتے آ رہے ہیں، ہم تو نہیں بیچیں گے، اب کیا ہوگا؟ تخیر المشتری، مشتری صاحب کو اختیار ہے، ٹھیک ہے بیٹا، کس چیز کا؟ کہ معاملے کو باقی رکھے یا معاملے کو توڑ دے۔ البتہ یہ اس وقت اختیار ہوگا جہل ہی، جب مشتری جاہل تھا، بکون بعض المملوک غیر بعض المبی غیر مملوک للبائع، کہ یہ جو اس نے بیچی ہیں اس میں کچھ اس کی چیز نہیں تھی۔ اگر جاہل ہے تو توڑ سکتا ہے، لیکن اگر خریداری کے وقت ہی پتہ ہے کہ ایک بکری سلیمان کی ہے جو بیچ رہا ہے، ایک دوسرے کی ہے، بھائی جب تمہیں علم تھا تو پھر تم نے یہ معاملہ کیوں کیا؟
علم کی صورت میں نہیں توڑے گا، جہل کی صورت میں توڑ سکتا ہے۔ بھائی کیوں معاملہ توڑے گا؟ یہ الفاظ بیٹا یاد رکھیں، یہ الفاظ آپ کو متاجر کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گے۔ لِتَبَعُّزِ صَفَقَتِ، تبعُّز یعنی بٹ جانا، تقسیم ہونا، صفقہ اس سامان کا جو اس نے خریدا تھا۔ بھائی میری ضرورت 2 بکریوں کی تھی نا، مثلا میں شوقین تھا، میں نے دونوں ایک رنگ والی خریدی، دونوں سینگ والی خریدی یا دونوں بغیر سینگ والی خریدی، ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں ایک بکری واپس لے جا رہا ہوں، تو پھر وہ گویا کہ میری خواہش، میرا شوق پورا نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھائی یہ اپنی لے لو، مجھے اپنے پیسے دے دو۔ تو یا تو یہ سامان تقسیم ہو جائے گا کیونکہ ایک بکری مل رہی ہے، 2 نہیں، یا سامان تقسیم نہیں ہوگا۔ وہ تاج محمد کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں، میری بکری بھی آپ رکھو، بیچتا نہیں ہوں، بس ہم دونوں شریک ہو گئے، ایک بکری آپ کی ایک میری، ہم دونوں شریک ہو گئے۔ کہتے ہیں ابھی شرکت، بھائی میں شرکت نہیں چاہتا ہوں تو میں کیوں شریک ہو جاؤں؟ فَإِنْ فَسَخَ، فسخ کا فاعل بیٹا کون ہوگا؟ مشتری۔ اگر مشتری معاملہ توڑتا ہے، رجع کل مال الی مالکہ، ہر مال اپنے مالک کی طرف آ جائے گا، یعنی مشتری کو دونوں بکریوں کی وہ ثمن واپس کی جائے گی اور وہ دونوں بکریاں جو ہے واپس مالکوں کو دی جائیں گی۔ وَإِنْ رَضِيَ، لیکن مشتری کہتا ہے بھائی نہیں، ایک بکری بھی دو تو میں راضی ہوں، تو صح البیع فی المملوک، تو صحیح ہو جائے گی بیع اس مملوک میں، للبائع، بائع کے لیے، یعنی اس کے پیسے بائع اٹھائے گا لیکن پورے بحصتے ہی، جو اس کے بکری کے حصے کی رقم ہوگی وہ بائع اٹھائے گا، دوسری بکری کی جو رقم تھی وہ واپس مشتری کو دے دے گا۔ وَيُعْلَمْ مِقْدَارُ الْحِصَّةِ، بیٹا توجہ، یہاں تھوڑا سا یوں کہیں کہ میتھ کا حساب ہے، حالانکہ آسان ہے۔ بھائی اب دونوں بکریاں خرید کی تھیں کتنے کی؟ فرض کریں 10,000 کی۔ ایک بکری تو مشتری نے اٹھا لی، ایک واپس کی، کیا 5,000 واپس کرے گا؟ کہتے نہیں، آپ جائیں گے دونوں بکریوں کی قیمت کرائیں گے۔ کیا کرائیں گے بیٹا؟ دونوں بکریوں کی قیمت کرائیں گے۔ فرض کریں قیمت کرنے والے کہتے ہیں کہ جو تاج محمد کی ذاتی بکری وہ 20,000 کی ہے، ٹھیک، اور جو جناب سلیمان کی بکری ہے وہ 10,000 کی ہے۔ اب تاج محمد تو اپنی بکری لے گیا، اب مشتری آ کے کیا سلیمان سے 20,000 لے گا؟ جبکہ مشتری نے دونوں بکریاں خرید کی تھی 10,000 میں، ٹھیک۔ بھائی اس بیچارے سے 20,000 بھی لے جائے، بکری بھی لے جائے، یہ تو کوئی انصاف والا معاملہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم ایسا کریں گے کہ وہ 10,000 اور 20,000 کی آپس میں نسبت سنجی کریں گے۔ 10,000 20,000 کا کتنا حصہ ہے بیٹا؟ آدھا، ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک، تو نتیجے میں ایسا ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو آپ کو ہم نے بکریاں خرید کی تھیں 10,000 کی، ان 10,000 کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کتنے حصوں میں بیٹا؟ 3 حصوں میں، کیونکہ وہ 30,000 ہو گئے نا، 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 3 حصوں میں سے 2 حصے مجھے دو، کیونکہ اس پرائی بکری کی قیمت آپ والی بکری سے ڈبل تھی، تو نتیجے میں 10,000 کا تیسرا حصہ کتنا ہوگا بیٹا؟ 3300، ٹھیک ہے۔ 3300 ہم سلیمان کو دیں گے اپنی بکری کے، باقی جو ہے کیا ہے جناب 6,600 ہم اسے واپس لے لیں گے۔ تو جتنے قیمت کا تفاوت ہے وہ نہیں لیں گے، بلکہ دونوں قیمتوں کی آپس میں نسبت سنجی کریں گے، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں دونوں قیمتوں کو جمع کریں گے۔ جمع کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی بکری اس کی بکری سے کتنی زیادہ قیمت والی ہے، تو سمن میں بھی اس طریقے سے کریں گے کہ وہ جو نسبت ہے وہ سمن کی لگا کے ہم اس کی بکری کی وہ اپنے پاس سمن رکھیں گے، قیمت نہیں، سمن جس میں معاملہ ہوا تھا۔ پھر بھی توجہ کریں عبارت پر، بعد تقویمہما جمعاً، پہلے ہم جائیں گے دونوں بکریوں کی قیمت کرائیں گے۔ خوب، دونوں بکریوں کی ہم نے قیمت کرائی اکٹھا، خوب، ثم تقویم احدہما منفرداً، پھر دونوں کی ہم الگ الگ قیمت کرائیں گے، خوب، ثم نسبت قیمت الی قیمت المجموع،
फिर हम उस मुनफरद बकरी की कीमत की निस्बत संजी करेंगे दोनों की जो कीमत होती है उसके लिहाज से। फ़यख़ुस्सहु मिन समन, तो फिर उस एक बकरी के साथ मखसूस हो जाएगी समन बेमिस्ल तिल्क निस्बत, जो निस्बत लगाई गई। यानी फ़र्ज़ करें बेटा दोनों बकरियों की कीमत कितनी, मसलन जो है क्या है 30,000, ठीक है, दोनों की कीमत, और फिर अलग अलग कीमत कितनी 10 और 20,000, ठीक है। तो अब 10 और 20,000 की निस्बत क्या है, फ़र्ज़ करें आधे आधे की, या आधा नहीं होगा कुछ कम होगा, तो आप फिर इस पे गौर करेंगे इंशाअल्लाह। अब मिसाल दे के समझाते हैं। फ़ैदा कुव्वेमा जमीअन बे20, दोनों बकरियों की साथ कीमत कराएगी बेटा 20 की। वह अहदुहुमा बेअशरतिन, और एक की कीमत कितनी कराएगी बेटा 10 की। सह फिल ममलूक, तो ये मामला सही होगा ममलूक में बेनिस्फ़ समन। आपने जितने भी बेटा वो मामला किया था ना, तो उसमें आधी रकम उस ममलूक की आप देंगे किसको, सुलेमान को, आधी उससे वापस ले लेंगे। काइनन माकाना, कहते हैं हमने तो 20 और 10 का हिसाब लगाया, आप इसमें मसलन जो है क्या है जितना हिसाब लगाना चाहें, 2 लाख का लगाएं और 1 लाख का लगाना चाहें। व इन्नमा उख़िज़ बिनिस्बतिल कीमत, बेतहकीक लिया जाएगा बाय से उस कीमत का बेटा वो निस्बत। व लम यख़ुस्सहु मिन समन क़द्र मा कुव्विम बिह, और मखसूस नहीं किया गया उस ममलूक के साथ वो समन कि हम उससे वही समन लेंगे जितनी निस्बत है। फरमाते एहतमाल ज़ियादत अन हो व नुकसान, एहतमाल है कि जनाब वो जो कीमत है वो बढ़ जाए समन से, व नुकसान या कीमत कम हो जाए। फ़रुब्बमा जुमिअ फ़ी बाज़िल फ़ुरूज़ बैन समन वल मुस्मन, कभी कभी ऐसा होगा कि मुश्तरी के पास बेटा वो समन भी आ जाएगी 5,000 और वो बकरी भी आ गई, हालांकि समन और मुस्मन दोनों एक के पास जमा नहीं हो सकते हैं। अला ज़ालिक तकदीर, उस तकदीर पर, कौन सी तकदीर बेटा, जब आप सिर्फ़ और सिर्फ कीमत को ले निस्बत को मद्देनज़र नहीं रखें। कमा लौकान कद इश्तरल मजमू फिल मिसाल बेअशरतिन, मसलन इस मिसाल में इस बंदे ने दोनों बकरियां बेटा कितने की ख़रीद की थी, 10,000 की। हो, अब जब दोनों 10,000 की उसने ख़रीद की थी और फिर अलग हमने कीमत कराई तो 20,000 हो गई, तो हम कहेंगे भाई एक बकरी का 10,000 भी मुझे दे दो और तुम्हारे वाली बकरी भी मुझे दे दो, दूसरी बकरी वापस ले जाओ। तो अब 10,000 भी मुश्तरी के पास आ गए, बकरी भी मुश्तरी के पास आ जाएगी। व इन्नमा युअतबर कीमतुहुमा मुजतमिअन, बेतहकीक इन दोनों बकरियों की साथ कीमत करना मोतबर है। इज़ा लम यकुन लिइज्तिमाइहिमा मदखलुन फ़ी ज़ियादत कीमत कुल्ल वाहिदिन कसौबैन, जब इन दोनों को मिलकर बेचें तो भी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जोड़ी जोड़ी में बिकती हैं, मसलन चप्पल है, जूता है, दोनों मिल के बेचेंगे तो उसकी कीमत मसलन 1,000 रुपया, अगर एक जूता बेचेंगे शायद 100 में भी कोई नहीं ख़रीदे, वो बोलेगा भाई एक जूते को मैं क्या करूँगा। तो ये हम जो कहते हैं कि मिलकर कीमत करेंगे, जब उनके मिलने की वजह से कोई कीमत पे असर न पड़े तो दोनों की मिलाकर कीमत करेंगे। कसौबैन, जैसे 2 कपड़े हैं। अम्मा लविस्तलज़म ज़ालिक, लेकिन अगर दोनों के मिलने से लाजिम आते ज़ालिक के कीमत में भी फ़र्क आए, कमिस्राए बाबिन, जैसे पुराने ज़माने में बेटा जो दरवाजे होते थे वो एक पलड़े वाले नहीं होते थे, 2 पलड़े वाले होते थे, यानी दोनों को यूं बंद करना होता था। खूब लम युकव्वमा मुजतमिअन, तो फिर उनकी हम इकट्ठा कीमत नहीं करेंगे, क्योंकि नफुल दरवाज़ा ताज मोहम्मद का है न सुलेमान का है, बल्कि उनकी एक एक की हम अलग कीमत करेंगे। इज़ ला यस्तहिक मालिक कुल्ल वाहिदिन मालहु इल्ला मुनफरिदन, इसलिए कि सुलेमान और ताज मोहम्मद ये जो है हकदार नहीं है कि दोनों को मिलाकर, क्योंकि मिलने की वजह से अहमियत बढ़ती है, मिलने की तो दोनों को हक नहीं है, बल्कि हर एक अलग अलग एक एक पलड़े का जो है क्या है वो मालिक है। वही ने दिन, तो इस सूरत में क्या होगा, फ़युकव्वम कुल्लु मिनहुमा मुनफरिदन, हर दरवाज़े की अलग अलग कीमत कराई जाएगी या दरवाज़े के हिस्से की। वयुनसबु कीमत अहदिहिमा इला मजमूइल कीमतैन, फिर ऐसा करेंगे बेटा
پھر دونوں قیمتوں کو ہم جمع کریں گے. بھائی اس کی 500 فرض کریں، اس کی بھی 500، تو دونوں کی ملا کر کتنی ہو گئی؟ 1000. وَيُؤْخَذُ مِنَ الثَّمَنِ بِتِلْكَ نِسْبَتِ، اور پھر ثمن سے جو ہے کیا ہے ہم اسی حساب سے، اسی نسبت سے جو ہے کیا قیمت لیں گے. فرض کریں 500 500 1000 ہو گیا. خوب، تو یعنی کیا؟ ایک پلڑا پوری قیمت کا نصف ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے نصف وہ ثمن لے لیں گے، باقی ایک پلڑا، ایک دروازے کا طاق جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کو واپس کر دیں گے. نعم. لَوْ كَانَ لِمَالِكٍ واحد، اگر سلیمان نے دونوں دروازے کے حصے تاج محمد کے بیچے، اپنا حصہ نہیں بیچا ہے، خوب، فَأَجَازَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، تاج محمد کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک حصے کی اجازت دیتا ہوں، دوسرے حصے کی اجازت نہیں دیتا ہوں. أَمْكَنَ فِيهِ، تو پھر ممکن ہے کہ ہم اس صورت میں قائل ہو جائیں کس کے؟ مَا أَطْلَقُوهُ، جو انہوں نے بکری والی مثال میں مطلق کہا کہ ہم پہلے دونوں کی قیمت کریں گے، پھر ہم ان کی الگ الگ قیمت کریں گے. احتمال ما قیدنا ہو، لیکن ممکن ہے کہ وہ جو ہم نے قید لگائی کہ جب دونوں کے ملنے کی وجہ سے قیمت بڑھ جائے تو ہم دونوں کے ایک ساتھ قیمت نہیں کریں گے. احتمال ہے کہ اگر ایک ہی مالک کی دونوں چیزیں ہیں تو بھی دونوں کی ملا کر ہم قیمت نہیں کریں گے. اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر ایک انسان ایسی چیز بیچتا ہے جس کا وہ شرعاً مالک بن سکتا ہے، اور دوسری ایسی چیز بیچتا ہے جس کے شرعاً مالک نہیں بن سکتا، شراب اور دودھ دونوں ملا کر بیچتا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کل، اور کوشش کریں کہ ٹائم پر آ جائیں تاکہ درس ٹائم پر ختم ہو جائے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.